السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ امید کرتی ہوں خیریت سے ہوں گے اور اپنے گھروں میں خوش آباد ہوں گے۔ آج ہے عید کا سیکنڈ ڈے اور یہ ولاگ آنے میں تھوڑا ٹائم ہو گیا ہے، اور یہ عید کی سیکنڈ ڈے کا ولاگ ہے، کوکنگ ولاگ، جو میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں، اور بنا رہی ہوں میں کچے قیمے کے کباب۔ فرسٹ ڈے تو پلاؤ بنا گھر میں، کلیجی بنی، اور اس طرح سے تو اکثر میں بقرعید پہ فرسٹ ڈے شام کو کچے قیمے کی کباب بناتی ہوں، لیکن یہ کہ بس سارے بچے موجود نہیں تھے، کوئی اپنے سسرال گیا تھا اور کوئی کہیں، تو اس وجہ سے میں نے سیکنڈ ڈے پہ اس کو رکھا۔ اور قیمہ میں نے خود پہلے بوٹیاں میں نے مڈھی میں کوٹ لیں، اور جب موٹا موٹا قیمہ کوٹ لیا تو کچھ میں نے کھڑے قیمے کے لیے کھڑے مسالے کا قیمہ بنانے کے لیے کوٹ کے موٹا قیمہ الگ کر لیا، اور یہاں پر میں آپ کو دکھا رہی ہوں کچے قیمے کے کباب کی مسالے۔ یہ تکہ مسالہ ہے، اور جو گھر کے انگریڈینٹس ڈلیں گے اس میں ہیں کالی مرچ، لونگ، زیرہ اور پودینہ، ہری مرچیں اور ہرا دھنیا۔ یہ تمام چیزیں تکہ مسالہ کے ساتھ، چاہے تکہ مسالہ گھر کا بنا ہو یا بازار کا ہو، تکہ مسالہ جائے گا اس میں، اور یہ تمام مسالے جا کر اور یہ کچے قیمے کے کباب بنیں گے۔ کچے قیمے کے کباب بس بنائیں اور گرم گرم توے سے اترتے کھاتے جائیں، مزہ اس کا جب ہی ہے۔ اور اس کی پرت کو بہت پتلا رکھا جاتا ہے، یعنی قیمے کو بہت پتلا، ہم بڑا سا پتلا بناتے ہیں، اور جب یہ کھلے آئل میں ڈال کر اس کو فرائی کیا جاتا ہے، اور وہاں پر یہ پھر سکڑنا شروع ہوتا ہے، تو اپنے حساب کے سے صحیح سائز پہ یہ کباب بن جاتا ہے۔ تو یہاں پر میں پہلے ایک دفعہ قیمے کو اس طرح سے چاپر میں چلا لوں گی، اور یہ دیکھیں یہ اس میں سے اس طرح سے چربی اور چھچڑے وغیرہ نکلتے رہیں گے، تو میں وہ نکال کے الگ کرتی رہوں گی۔ ایک دفعہ میں اس طرح سے قیمے کو چاپر میں چلا چلا کے اس کے جو چربی وغیرہ ہے وہ ہٹ جائے گی، اور پھر میں مسالے کے ساتھ اس کو دوبارہ سے اس کو ایک دفعہ تمام قیمے کو پیسوں گی۔ تو آپ کہتے ہوں گے کہ یہ آپ چاپر کا جو کٹر ہے اس کو نکال کے آپ قیمہ کیوں نہیں نکالتی، اس طرح سے ہاتھ ڈال کے نکالتی ہیں؟ تو اس کا ایک ریزن ہے، بہت زیادہ پرانا میرا چاپر ہے، اور ظاہر بات ہے جب اتنا پرانا چاپر ہو جاتا ہے تو کچھ نہ کچھ مسئلے مسائل تو ہو جاتے ہیں، تو اس کا کٹر اب تھوڑا سا پھنسنے لگ گیا ہے اور وہ نکلتا مشکل سے ہے، تو میں اسی طرح سے قیمہ سوئچ کو بند کر کے نکالتی رہتی ہوں، اور پھر دوبارہ سے اسی میں قیمہ ڈال دیتی ہوں۔ لاسٹ ٹائم جب تمام کام کر کے نمٹ جاتی ہوں تو میں کپڑے سے پکڑ کے اس کو کٹر کو نکال کے پھر اس کو باؤل کو اچھی طرح سے واش کر لیتی ہوں۔ تو میں نے ڈیٹیل میں آپ کو بتا دیا کہ یہ کیا ریزن ہے میرے اس کا کٹر نکالنے کیوں نہیں نکالتی، اور یہاں پر یہ میں ایک دفعہ اس کو پیستی جاؤں گی، اور جیسے جیسے آپ کو دکھاتی جاؤں گی جو چربی وغیرہ نکلتی رہے گی ان کو الگ کرتی رہوں گی، اور ایک بار سارا قیمہ پیس لوں گی۔ یہ دیکھیں، اچھا ادھر قیمہ بھی پس رہا ہے، اور دوسری طرف میں کر رہی ہوں شام کو چائے کی تیاری۔ چائے کے ساتھ میرے ہسبینڈ کو زیادہ تندور کی روٹی پسند ہے، گرم گرم تندور کی روٹی لا کر وہ کہتے ہیں ان کو فرائی کر لو، تو بس میں وہ تل لیتی ہوں، اور چائے کے ساتھ تھوڑے سے کچھ اور لوازمات لے کے
تو یہاں چائے بھی بنتی جا رہی ہے، اسے بھی ہینڈل کر رہی ہوں، اور روٹیاں بھی تلتی جا رہی ہوں، اور ادھر قیمہ بھی پیستی جا رہی ہوں۔ وجہ ویسے تو ابھی عید کے 3 دن لائٹ کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن یہ کہ کبھی جا بھی سکتی ہے، تو میری کوشش سب سے پہلے یہی ہوتی ہے کہ میں لائٹ میں بجلی میں ہونے والا کام سب سے پہلے نمٹا دوں، کیونکہ قیمہ پیس کر مسالے ملا کر اس کو میں ایک طرف رکھ دوں گی، اور پھر میں ٹینشن فری ہو جاؤں گی کہ جب مجھے بنانے ہوں گے گرم گرم بناؤں گی اور سب کو کھلا دوں گی۔ تو یہاں پر قیمہ بھی پیستی جا رہی ہوں، اور اس طرف جا کے چولہے کی طرف جا کر روٹیاں وغیرہ بھی تلتی جا رہی ہوں، چائے بھی بن رہی ہے۔ اور یقین جانیے کہ گیس کا ایشو عید کے موقع پہ بھی اتنا زیادہ رہا کہ میں سوچتی ہوں کہ اگر میں نے سلنڈر نہیں بھروایا ہوتا تو بقرعید والے دن کلیجی کیسے پکتی۔ یقین جانے پورا دن عید والے دن کلیجی میں نے گیس سلنڈر پہ بنایا ہے، اور اس کے بعد میں نے روٹیاں دونوں ٹائم میں نے بازار سے منگائی ہیں۔ تو اب آپ سوچ سکتے ہیں کہ کتنا عجیب سا ماحول ہو گیا ہے کہ سمجھ میں ہی نہیں آتا کہ کبھی گیس دستیاب ہی نہیں ہوتی۔ تو یہاں پر بھی یہی ریزن ہے کہ بس جلدی جلدی بجلی کا کام کر لو، جلدی جلدی گیس کا کام کر لو۔ تو یہاں پر تھوڑا سا قیمے کا کام کرتی ہوں، پھر میں جا کر روٹیاں وغیرہ تلنے لگتی ہوں۔ ظاہر بات ہے جب ایک انسان کام کرنے والا ہوتا ہے اور اسے ہر طرف دیکھنا پڑتا ہے۔ اندر کمرے میں بچے اور ہسبینڈ بیٹھے ہیں چائے کے لیے ہیں، تو بس یہاں پر یہ کام بھی ہو رہا ہے اور وہ کام بھی ہو رہا ہے۔ تو کچے قیمے کے کباب یقین جانیں گرم گرم اسی وقت بس فرائی کرتے جائیں اور بس سرو کرتے جائیں۔ مطلب اس کے لیے ہم یہ انتظار نہیں کر سکتے کہ سارے بن جائیں گے تو پھر بیٹھ کر کھائیں گے۔ بس میرا کہنا یہ ہوتا ہے کہ بس آپ لو اور چٹنی لو اور بس کھاتے جاؤ، کیونکہ کچن میں جو کھڑا ہوا ہوتا ہے وہ تو چلے کوئی بات نہیں ہے، وہیں پر ہی تھوڑا بہت چکھ لے گا، لیکن یہ کہ میری کوشش یہی ہوتی ہے۔ اور یہاں پر میں زیرہ، کالی مرچ، لونگ، اس میں جو سب سے زیادہ آپ کو جو کچے قیمے کے کباب میں آئے گا نا، وہ لونگ کا فلیور آئے گا، اور لونگ کا فلیور آتا ہے تو یقین جانے اتنے مزے کے کباب لگتے ہیں۔ تمام ہرا مسالہ بھی اس میں ڈلتا ہے، اور پودینہ آپ کہہ رہے ہوں گے کہ تھوڑا بلیک ہو رہا ہے، تو جی بالکل صاف کر کے رکھا ہوا تھا، لیکن اب کیا کیا جائے، بہت زیادہ سنبھال رہی ہوں لیکن اس کے باوجود تھوڑا تھوڑا سا بلیک ہونا شروع ہو چکا تھا۔ بہرحال کوئی بات نہیں، پہلے میں نے ایک دفعہ سارا قیمہ ایک ایک دفعہ چوپڑ سے نکال لیا، تقریباً ½ kg قیمہ تھا میرے پاس، اور اس کے بعد میں نے تمام یہ مسالے ہرا مسالہ ڈال کے ان کو پیس لیا، اور اب تھوڑا تھوڑا مسالہ اور تھوڑا تھوڑا قیمہ ڈال کے ان کو ایک ایک دفعہ چوپر کرتی رہوں گی، تو یہ بڑا اچھا سی مکسنگ ہو جائے گی اس کی، اور یہ بہت اچھا سا مکس ہو جائے گا۔ یہ دیکھیں میں نے مسالہ پیس لیا، سارا مسالہ نکال دیا، تھوڑا سا مسالہ رکھ کے اس میں قیمہ ڈال رہی ہوں، بہت اچھا سا چوپر سے یہ سارا مسالہ اس میں مکس ہو جائے گا، اور ساتھ میں تکہ مسالہ بھی اسی میں ڈالتی رہوں گی اپنے حساب سے۔ اور پھر اس کے بعد جب تمام قیمہ پیس جائے گا تو پھر میں اس کو نکال کے ہلکا سا پانی کا چھینٹا ڈال کے اور بہت اچھی طرح سے ہاتھ سے گوندوں گی اس کو۔ بہت اچھی طرح سے گوندنے کا ریزن یہ ہوتا ہے کہ بہت سافٹ بڑے مزے کے جوسی کباب بنتے ہیں۔ تھوڑا سا پانی کا چھینٹا لگا کے اس کو بہت اچھی طرح سے گوندیں۔ جب ہم بہت اچھی طرح سے گوندتے ہیں تو وہ چیز بہت اچھی بنتی ہے۔ تو اور اسی جگہ پہ مطلب یہ کہ مسالہ وغیرہ بھی دیکھ لیا جائے گا کہ کتنا کم ہے اور کتنا ڈالنا ہے۔
ویسے تو میرے حساب سے میرا اندازہ بالکل صحیح ہے کبابوں کا مسالہ، پھر بھی میں ایک کباب سب سے پہلے ایک کباب تل کے میں کسی کو بھی چکھا دیتی ہوں، اور مجھے وہاں سے گائیڈ کیا جاتا ہے کہ اس میں مسالہ کم ہے یا زیادہ ہے یا بالکل صحیح ہے، تو پھر میں آگے اپنا پروسیجر جاری کرتی ہوں۔ تو بس اب یہ فائن سا قیمہ پس رہا ہے مسالے کے ساتھ۔ ماشاء اللہ ماشاء اللہ، الحمد للہ اس شاپر نے میرا بڑا ساتھ دیا ہے، بہت ٹائم سے یہ میرا ساتھی ہے، اور بہت اچھا سا پیس کے اس میں تمام سامان تیار ہوتا ہے، اور یہ بہت اچھا سا قیمہ مسالے کے ساتھ سب کچھ بنا کے تیار کر چکی ہوں، اور اب اس میں پانی کا چھینٹا لگا کر اس کو بہت اچھی طرح سے میں گوندھ لوں گی۔ اور یہاں پر قیمہ بن کے تیار ہو چکا ہے، تو دوسری طرف جا کر میں نکال رہی ہوں چائے، اور اب اس کو ڈھک کر میں کچھ دیر کے لیے فریج میں رکھ دوں گی، تاکہ جب چائے وغیرہ سے فارغ ہو جاؤں اور کچن سمیٹ دوں، تو اس کے بعد میں جب بچوں کا دل چاہے گا اس وقت میں گرم گرم فرائی کرتی رہوں گی اور دیتی رہوں گی۔ ابھی مسالہ تھوڑا کم تھا، میں نے بیٹے کو ایک کباب بنا کے چکھایا تو اس نے کہا امی تھوڑا مسالہ اسپائسی ہونا چاہیے، کبابوں کا مزہ جبھی آتا ہے، تو میں نے کہا چلو ٹھیک ہے، اب میں اس کو مکس کر لیتی ہوں۔ اور یہاں پر الحمدللہ کباب بننے شروع ہو چکے ہیں، اور اس کو بہت پتلے 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 کباب کی سمجھ لے، بالکل چپاتی ٹائپ اس کو بہت بڑے سائز کا بنایا جاتا ہے، اور جب یہ فرائی ہوتے ہیں آئل میں تو سکڑ کے یہ اپنے سائز کے مطابق ہو جاتے ہیں۔ تو یہ سائز بالکل صحیح ہو چکا ہے، کیونکہ میں نے کافی بڑے ان کو بنائے تھے، اور اب یہ اپنے سائز پہ اور اپنی موٹائی پہ بالکل صحیح سائز پہ آ چکے ہیں۔ اس کو بہت اچھی طرح گول شیپ نہیں دیا جاتا، بس کوشش ہوتی ہے کہ اس کو تھوڑے چھپٹے بنائے جائیں۔ تو یہ اس کی اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اتنی اچھی خوشبو آ رہی ہے، اور یہ بہت مزے کے بہت ٹیسٹی کباب بنتے ہیں، لیکن بس اس کو ٹھنڈا کر کے نہ کھائیں، اس کو بس توے پہ جیسے گرم ہو رہے ہیں فرائی ہو رہے ہیں تو چٹنی کے ساتھ بس سرو کرتے جائیں، اور جو بھی آپ کے گھر میں موجود ہیں کھانے والے ان کو سرو کرتے جائیں، اور بس انجوائے ہوتا رہے، کیونکہ ٹھنڈے کباب کھانے کا اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا، کوئی ٹیسٹ نہیں رہتا اس میں۔ اور یہ ہو چکے ہیں ماشاء اللہ سے میرے
کباب تیار، اور گرین چٹنی جو کہ زیرہ، پودینہ، کالی مرچ، ہرا دھنیا، ہری مرچ اور سرکے کے ساتھ تیار کیا ہے میں نے۔ لیمن جوس ڈالیں، سرکہ ڈالیں، آپ کی مرضی ہے، اور یہ اتنی مزیدار چٹنی ہے اور اس کے ساتھ کمپلیٹ ہے یہ۔ ضرور کھائیں، بنائیں، یاد رکھیں